ہم نے اس کو معمولی بات سمجھا کہ ٹھیک ہے آج سے ہم نے سن لیا، اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اوہو، اتنا مشکل یہ کام دیکھا، اتنا مشکل کام دیکھا، زبان سے جھوٹ نکل جاتا۔ ایسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے جھوٹ نکلے گا، جب تھوڑی سی کہیں غلطی ہوئی، سستی ہوئی، کوتاہی ہوئی، شرمندگی برداشت کرنی پڑے گی، استاد ڈانٹ ڈپٹ کرے گا۔ اب ایسے موقعوں پہ خود بخود اس کو بہانے لوگ کہتے ہیں، ہوتا سیدھا سیدھا جھوٹ ہے۔ یاد رکھنا، جھوٹ جتنا تیزی سے بھاگے، سچ ہمیشہ اس کو جا کے پکڑ لیتا ہے۔ سچ کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ بندے کو یہ نہیں یاد رکھنا پڑتا کہ میں نے کیا کہا تھا۔ سچ سچ ہے۔ آپ کو نظر آئے گا کہ سچ بولنے میں نقصان ہے، مگر کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سچوں سے محبت کرتے ہیں، وہ کبھی سچے انسان کو دنیا کے اندر رسوا نہیں ہونے دیتے۔ توجہ فرمائیے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عیسائی بادشاہ گرفتار ہوا۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف اتنا کچھ کیا تھا کہ اس کا وجود تو ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہیں تھا۔ ہر بندہ چاہتا تھا اس کو تو قتل ہی کر دیا جائے۔ اللہ کی شان کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوا، ہاتھ بندے ہیں، پاؤں میں بیڑی ہیں۔ عمر خطاب رضی اللہ عنہ بڑے اس پہ غصے تھے۔ آپ نے بھی جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اس نے کہا کہ جی مسلمان تو بڑے رحیم ہوتے ہیں، تو کیا موت سے پہلے میری کوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے؟ بتاؤ بھائی۔ اس نے کہا ایک پیالہ پانی چاہیے۔ عمر خطاب اللہ نے ایک پیالہ پانی لایا، اس کو دلوا دیا۔ اب وہ پینے لگا تو رک گیا۔ کہتے جی خوف اتنا ہے جلاد کا کہ وہ میری گردن اڑائے گا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں جس وقت پانی پی رہا ہوں گا کہیں وہ مجھ پہ تلوار کا وار نہ کر دے، تو مجھ سے پانی نہیں پیا جاتا۔ عمر خطاب نے فرمایا بھائی تم تسلی رکھو، جب تک تم یہ پانی پی نہیں لیتے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ جب یہ الفاظ اس نے سنے، وہ بھی بادشاہ تھا، اس نے وہ پیالہ پانی کا زمین پہ گرا دیا۔ کہتے جناب آپ کی کمٹمنٹ کہ جب تک آپ پانی نہیں پی لیں گے آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ پانی میں نہیں پی سکتا۔ عجیب بات، اتنا بڑا دشمن اسلام کا، مسلمانوں کا اتنا بڑا دشمن، اور اس نے ایسی چال چلی، ہیلا کیا کہ عمر خطاب بھی حیران ہے۔ اب دو صورتیں تھیں، یا تو اس کو کہتے کہ بھئی بکواس نہ کر، اور جلاد کو حکم دیتے نمٹا اس کو، اور ایک طریقہ یہ تھا کہ جو ورڈ دے چکے تھے اس کے اوپر سٹے کر۔ عمر اللہ نے فرمایا ہاں تم نے ٹھیک کہا، میری ورڈنگ یہی تھی کہ جب تک تم پانی نہیں پی لو گے تمہیں نہیں مارا جائے گا، تو اب میں تمہارے اس جلاد کو قتل کرنے کا حکم نہیں دے سکتا۔ اب جب آپ نے فرمایا کہ تجھے قتل کرنے کا حکم میں نہیں دیتا تو لوگ حیران کہ اتنا بڑا دشمن اگر اس کو نہ مارا گیا تو یہ تو پتہ نہیں اور اسلام کے خلاف کیا کیا سازشیں کرے گا۔ عمر اللہ نے کہا ٹھیک ہے تجھے میں رہا کرتا ہوں۔ جب اس نے یہ بات سنی کہنے لگا کہ آپ نے ثابت کر دیا کہ مسلمان ہر حال میں سچا ہوتا ہے، میں آپ کے اس عمل سے اتنا متاثر ہوا کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا اعلان کرتا۔ چند لمحے پہلے جن کے دل غمزدہ تھے کہ کیا بنے گا، سچ جیت گیا۔
وہ اسلام کا سپاہی بنا، اتنا سمجھدار بندہ تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر بن الخطاب لانو اس سے امور خلافت میں مشورے کیا کرتے تھے۔ مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ گھر کی عورتوں کے ساتھ شادی میں کہیں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، رستے میں ایک جگہ ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ حضرت پہچان گئے کہ یہ مال سمیٹیں گے۔ حضرت نے کہا دیکھو بھائی پردے دار عورتیں ہیں، تمہیں مال چاہیے، ان کی عزت خراب نہ کرو، ان کو بے پردہ نہ کرو، ہمارے پاس جو کچھ زیور ہے ہم سب تمہیں خود دے دیتے۔ نیک لوگوں کی نظر میں عزت قیمتی ہوتی ہے، مال کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے عورتوں سے کہا کہ جو زیور ہے سب اتار کے دے دو۔ عورتوں نے سب اپنے زیورات اتار کے ایک رومال میں باندھ کے اس کو دے دی، بھئی یہ لے جاؤ، عورتوں کے قریب نہ جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک، ہمارا کام آسانی سے ہو گیا۔ وہ گٹھڑی زیورات کی لے کر چل پڑے، اور حضرت نے گاڑی چلانے والے کو حکم دیا بھئی چلو۔ تھوڑی دور آگے گئے تو ایک عورت کی نظر پڑی کہ ایک چھوٹی سی بچی کی چھوٹی انگلی میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی تھی۔ تو اس نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ نے کہا تھا کہ ہم سارا زیور تمہیں دے دیتے ہیں، اور اس بچی کی چھوٹی انگلی میں یہ چھوٹی سی انگوٹھی ہے۔ حضرت نے فرمایا ہاں روکو۔ گاڑی رکوائی، بچی کی انگوٹھی اتروائی، اور حضرت ڈاکوؤں کے پیچھے چلے۔ ڈاکوؤں نے دیکھا کہ وہ بندہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے، کہنے لگے کوئی بات نہیں، ہم زیادہ ہیں، ہم نمٹ لیں گے۔ کیسے آئے؟ بھائی معاف کر دینا، مجھ سے غلطی ہوئی، ایک بچی کی انگلی میں چھوٹی سی انگوٹھی تھی، نظر ہی نہیں آئی اس وقت، میرے قول تھا کہ ہم سب دے دیں گے، تو بھائی یہ بھی آپ لوگ لے لیجئے۔ حضرت کی بات کا ایسا اثر ہوا، سب ڈاکوؤں نے توبہ کی اور حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ جھوٹ جتنا تیز بھاگے، سچ ہمیشہ اسے پکڑ لیا کرتا۔ میرے دوستو، سچ کو آزما کے دیکھو، یہ سب سالکین کے لیے بھی ایک نصیحت ہے۔ اپنی زندگی میں سچ کو آزما کے دیکھیں ذرا، اتنے مزے کی زندگی ہو جائے گی نا کہ آپ کو اس دنیا میں اللہ رب العزت جیسے جنت کا سکون ملتا ہے، آپ کو وہ سکون ملے گا۔ یاد رکھنا، جو انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اٹھے ہاتھوں کو کبھی رد نہیں کیا کرتے۔ جس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا، اس کی نکلی ہوئی فریادیں میں کیسے رد کر دوں۔ سچ بولنے پہ محنت، اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے، پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب گھر سے چلنے لگے تو ان کی والدہ نے کیا نصیحت کی تھی؟ بیٹا سچ بولنا۔ ایک ہی بات کہی تھی، ایک بات نے بچے کو وہ مقام دلوایا کہ اولیاء کی گردنوں پر ان کا پاؤں رکھا گیا۔ اس کو زندگی میں آزمائیے، عہد کر لیجئے، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، رانگ سٹیٹمنٹ نہیں دینی۔ شرمندگی ہوگی تو یہی کی ہوگی نا، 2 منٹ کی بات ہے، معذرت کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، تسلیم کر لیں گے، ناکی کا مسئلہ ہے نا۔ مگر سچ کی برکتیں آپ اتنی دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے۔ تو بچے کو بتائیں کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، ہم جھوٹ نہیں برداشت کر سکتے۔ آپ ہزاروں روپے کی چیز ضائع کر دیں گے، برداشت کریں گے۔ بڑی سے بڑی غلطی کوئی اور کر بیٹھیں گے، برداشت کریں گے۔ جھوٹ نہیں برداشت کر سکتے، پہلی بات۔ بلکہ الہی بخش کاندلی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ہندوؤں نے کہا کہ ہم یہاں مندر بنائیں گے، مسلمانوں نے کہا مسجد بنائیں گے۔ پھر مسلمانوں سے انگریز جج نے پوچھا کہ بھئی کوئی بندہ ہے جو درمیان میں گواہی دے اور معاملہ سمٹ جائے۔
تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ایک بزرگ تھے مفتی رائی بسکاندری رحمۃ اللہ، ان کا نام لیا گیا. انہوں نے سچ کہہ دیا کہ جی ہندوؤں کی ہے کہ مندر بنا سکتے ہیں کہ جب ان کی زمین ہے تو جو چاہیں بنائیں. تو انگریز نے فیصلہ لکھا، آج کی اس مجلس میں مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا. مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا. اور یہ ایسی بات تھی کہ اس کو سن کر وہ کافر کہنے لگے کہ جج صاحب آپ نے تو فیصلہ سنا دیا، ہمارا فیصلہ بھی سن لیجئے، ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس جگہ پر مسجد بنائیں گے. جھوٹ جتنا تیز دوڑے سچ ہمیشہ اسے پکڑ لیا کرتا. بس یہ بات دل میں بٹھا لیجیے. اتنی برکتیں سچ کی ہیں نا کہ ہم اس کا الفاظ میں احاطہ نہیں کر سکتے. اس لیے ہمارے مشائخ نے کہا کہ دو ہی تو باتیں ہیں جو سلوک طے کرنے کے پر ہیں، ایک رزق حلال اور دوسرا صدق مقام. اور آج ان دونوں باتوں میں کمی کوتاہی کی وجہ سے روحانی طور پر ہم پیچھے ہوتے ہیں. تو خیر، ایک بات سچ بولنا، اور دوسری عادت بچے کے اندر جو پیدا کرنی چاہیے وہ نماز کا اہتمام. نماز تو پڑھتے ہی ہیں بچے، بچپن سے اس کو نماز کا اہتمام سکھانا ہے. تسلی سے وضو کرنا ہے، پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے، وقت پہ نماز پڑھنی ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ اگر وہ بیٹا ہے. اذان کی آواز سنے، بیٹی نے پہلے نماز پڑھنی ہے، کام بعد میں دیکھے جائیں. تو نماز کو اہتمام سے پڑھنا. اس کے اندر ایک فائدہ تو یہ کہ اس بچے کے اندر پاکیزگی آ جاتی ہے، کیونکہ بے نمازی بچہ تو استنجے کا بھی خیال نہیں کرے گا، اور اگر نماز پڑھے گا تو کپڑوں کی پاکیزگی کا خیال رکھے گا. تو پاکیزگی بھی آ گئی، وقت کی پابندی بھی آ گئی. اگر بچہ باجماعت تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے گا تو وقت کا پابند رہے گا. پتہ ہوگا امی بھی نوٹ کر رہی ہے، ابو بھی پوچھیں گے، اور جھوٹ بول نہیں سکتا. اس لیے مومن سب کو جو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو دوسری بات، نماز کے اہتمام پر محنت کیجیے. اس سے راضی نہ ہو کہ نماز پڑھتا ہے، نہ، فرق ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں. اس سے خوش نہ ہو جائیں کہ بچی نماز پڑھتی ہے اور بچہ نماز پڑھتے نہیں. نماز کا اہتمام. اس لیے بچے کو دیکھیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے تو نہیں، اس پہ کمپرومائز نہیں ہے. بچپن سے اس عمل کی اہمیت اس کے دل میں بیٹھے. اس میں کوئی ہے کہ پھینکی نہیں چلنی. مجھے نماز پرسکون ہو کر پڑھنی ہے، تسلی سے پڑھنی ہے. تو اگر آپ نماز کا اہتمام اس کو سکھائیں گے تو آٹومیٹکلی اللہ تعالی کے ساتھ ایک قرب کا رشتہ اور تعلق اس بچے کا ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے. بچے کو بتائیے کہ بھئی آپ نے نماز تو پڑھی، کس کیفیت کے ساتھ پڑھی. تو جب بچپن سے یہ سنے گا کہ ابو بھی کہتے تھے کس کیفیت کے ساتھ پڑھی، تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی زندگی کا کوئی مقصد ہے. آج تو اس مقصد کو ہم بھولتے ہی چلے جا رہے ہیں کہ ہم نے بھی ان تعبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. چنانچہ گھر میں عورتیں نماز پڑھ لیتی ہیں، اس بات سے نیک لوگ خوش ہو جاتے ہیں، جی بیوی نماز پڑھتی ہے. کبھی ہم نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ کس کیفیت کے ساتھ پڑھتی ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایک نماز اگر ایسی پڑھ لی نا، 2 رکعت، من صلی رکعتین، حدیث پاک میں ہے، جس بندے نے 2 رکعت اس طرح سے پڑھی کہ اس کے نفس میں کوئی باہر کی دنیا کا وسوسہ نہیں آیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، 2 رکعت پر اللہ پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے. تو اس پر نماز کے اہتمام پر کنسنٹریٹ کیجیے.
بچے کو وضو کرتے ہوئے دیکھیے، صحیح کر بھی رہا ہے یا نہیں، اس کی پاکیزگی کے بارے میں اس سے پوچھیے، بھئی آپ کیسے طہارت کرتے ہو اپنے جسم کی؟ آپ حیران ہو جائیں گے، بڑی بڑی عمر کے بچے وہ بس نام بناتے ہیں جی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کوتاہی کی وجہ سے جو نماز کی برکتیں بندے کو ملنی ہوتی ہیں وہ اس بچے کو مل نہیں رہی ہوتی۔ تو نماز کا اہتمام، اس پہ زور دیجیے۔ استاد کلاس میں بھی بچوں کو یہ سمجھائیں، ان کو حدیث سنائیں، ان کو بتائیں کہ نماز صرف ظاہر داری ہی نہیں کرنی، نماز کو جما کے پڑھنا ہے، پرسکون ہو کے پڑھنا ہے، دنیا کے خیالات سے خالی ہو کر پڑھنا ہے۔ خود بھی محنت کریں، اپنے بچوں کو بھی محنت کروائیں، یہی تو محنت کا میدان ہے مومن کے لیے۔ جتنا آپ بچے کو نماز کی اہمیت پر ابھاریں گے، ایکسائٹ کریں گے، بتائیں گے، اتنا ہی اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہوں گی۔ احادیث میں جتنے فائدے نماز کے بتائے گئے، کسی اور عمل کے اتنے نہیں بتائے گئے۔ اللہ تعالیٰ کام کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کرتے ہیں، برکتیں دیتے ہیں، رزق میں برکت، اتنے فائدے کہ کوئی حد نہیں۔ اچھا، بچے کو جب آپ دیکھیں کہ ذرا اچھی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو انعام دیا کریں۔ بیوی کو کبھی مصلی پہ بیٹھے دیکھیں تو بھولے سے تعریف کر دیا کریں، کیونکہ ہمارے نوجوان بیویوں کی تعریف نہیں کرتے۔ نیک بیوی ہوگی، پاک دامن ہے، وفادار ہے، نیکوکار ہے، ان کی زبان گنگ ہوتی ہے۔ دیکھو بھائی، یہ جو ہوتا ہے نا انکریجمنٹ، یہ فطرت ہے بندے کی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مچھلی کو جب سکھایا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ تم چھلانگ لگاؤ، تو مچھلی چھلانگ لگاتی ہے، تو اس کے منہ میں پھر چھوٹی مچھلی ڈالتے۔ ایک جگہ ہمیں ایکویریم میں وہ مچھلیوں کے کرتب دیکھنے کا موقع ملا، تو ٹرینر سے پھر بعد میں کوسچن آنسر ہوئے، تو ہم نے یہ کوسچن پوچھا کہ بھئی تم نے یہ فٹ بال لٹکایا ہوا تھا 35 فٹ اونچا، اور مچھلی کو تم نے آواز دی، وہ اس کونے سے آئی اور بالکل اس کے نیچے آ کے اس طرح سے نکلی کہ 35 فٹ اوپر جا کر اس نے بال کو کک لگائی۔ یا اللہ، اس جانور کو کیسے ٹرین کیا؟ ہم تو بندوں کو اور انسانوں کو ٹرین نہیں کر پاتے۔ تو جب ان سے ڈسکس کیا نا، تو انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا جی کہ فطرت ہے ہر چیز کی کہ وہ انسینٹو چاہتا ہے، انکریجمنٹ چاہتا ہے۔ ہم نے جب اس مچھلی کو شروع کیا تو یہ نہیں سنتی تھی بات، لیکن جب اس نے ایک دفعہ ایسا کیا، ہم نے اس کے منہ میں مچھلی ڈالی، پھر دوبارہ کیا، مچھلی ڈالی، ہر دفعہ اب یہ انسینٹو ہم نے دینا شروع کر دیا، تو مچھلی کو بھی پتا چل گیا ایسا کرنے سے مجھے انسینٹو ملتا ہے، اس نے کرنا شروع کر دیا۔ اب بتائیے کہ جانوروں کو انسینٹو دے کے اگر وہ ایسے کام کروا لیتے ہیں، کیا ہم انسان کے بچوں سے نہیں کروا سکتے؟ بچہ بھی انسینٹو چاہتا ہے، عورت بھی انسینٹو چاہتی ہے۔ آپ جائز کام میں اس کی تعریفیں کیجئے۔ کبھی آپ گھر آئے، اس کو مصلی پہ تلاوت کرتے دیکھا، تسبیح پڑھتے دیکھا، آپ تعریف کیجئے، دل کھول کے تعریف کیجئے کہ مصلی پہ بیٹھی تو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، آج تو دیکھ کے میرا دل خوش ہو گیا، آج میں بہت خوش ہوں آپ کو اس طرح دیکھ کے۔ آپ دیکھیے آٹومیٹکلی آپ کی اہلیہ مصلی کے اوپر بیٹھنے کی پابند ہوتی چلی جائے۔ تو یہی حال بچے کا، کہ جب بچے کو آپ دیکھیں کہ اچھا وضو کیا، صاف رہتا ہے، سچ بولتا ہے، اس کو انسینٹو دیا کریں، اس کو انعام دیا کریں۔ انعام کی مقدار کا نہیں ہوتا، انعام کا لفظ ہی اللہ کا انعام ہے۔ کہہ دو نا جی کہ میں انعام دوں گا، فطرت ہے، اسی سے خوشی ہو جاتی ہے۔
تو پہلی بات سچ بولنے کی تلقین، اور دوسری بات نماز کا اہتمام، اور ان کو بتائیں کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس پہ ہم کوئی آپ کی کمزوری برداشت نہیں کر سکتے۔ تیسری بات، بچوں کو خدمت کی اہمیت سمجھائیں۔ کام کاج جو گھر کے کیے جاتے ہیں اس پر کیا اجر ملتا ہے، ماں کی خدمت، باپ کی خدمت، بڑوں کی خدمت، استاد کی خدمت۔ خدمت کا جذبہ بچپن سے بچے کے دل میں ڈال دیجیے۔ مان لیا کہ آپ ملٹی ملینر ہیں، آپ کے گھر میں کام کرنے والے 1 درجن نوکر موجود ہیں، مگر بچے کو کہیں کہ اپنے کام خود کرے، بلکہ دوسروں کے بھی کام یہ کر کے دکھائے۔ بچپن سے اس کو شہزادہ بنا دیا، آپ نے بچے کو خراب کر دیا۔ آج تو پانی کا گلاس بھی نہیں خود پی سکتے بچے، وہ بھی دوسرے کو کہتے ہیں کہ لائیے۔ اس خدمت کے جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر بچے بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ طبیعت میں سستی، کاہلی آ جاتی ہے۔ یہی نہیں کہ پھر یہ دوسروں کی خدمت نہیں کرتے، ان کو کام کاج بھی پھر بوجھ نظر آتا ہے۔ اس لیے آج شکایت ہے اکثر ماں باپ کی طرف سے، جی بچے کام میں دلچسپی نہیں لیتے۔ بھئی آپ نے بچپن میں کون سی خدمت سکھائی ہے اس کو؟ بچپن میں خدمت سکھاتے، آج بچوں کے اعضاء ریفلیکسز کے اندر نرمی ہوتی اور بچے خود بخود دوڑ بھاگ کے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ کیا پتا یہ بچہ کبھی کس اللہ والے کی خدمت کرے اور اس کی اس کو دعا لگ جائے۔ سلطان محمود غزنوی کا والد ایک سپاہی تھا، ایک عالم باللہ تھے، اللہ والے تھے۔ اس کو اس نے گھر پہ ٹھہرایا اور 3 دن اس کی خدمت کی، تو انہوں نے جاتے ہوئے اس کو دعا دے دی، اللہ نے سپاہی سے اس کو فوج کا جرنیل بنا دیا اور بیٹا وقت کا بادشاہ بنا۔ اس کو بتائیے کہ معذوروں کی خدمت کی جاتی ہے، بوڑھوں کی خدمت کی جاتی ہے، تو اس کے دل میں رحم کا مادہ پیدا ہوگا، احساس ہمدردی ہوگا۔ اس ایک لفظ خدمت کی وجہ سے اس بچے کے اندر اچھے اخلاق آتے چلے جائیں گے۔ جب دوسروں کی بات سنے گا جو بڑے ہیں، تو پھر ماں باپ کی کیوں نہیں سنے گا؟ آج اس کو خدمت بتائی نہیں، وہ ماں باپ کی بھی نہیں کرتے۔ مثلاً ہمیں بچپن میں ہی ماں باپ کی خدمت کی اہمیت بتائی، تو بچپن سے ٹریننگ ہی ایسی ہوئی کہ اس عادت کو یاد نہیں پڑتا کہ زندگی میں ایسا ہوا ہو کہ والدہ کھڑی ہے اور میں بیٹھا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پوری زندگی ایسی گزری، پہلے والدہ بیٹھے گی پھر ہم بیٹھیں گے۔ ٹریننگ ہی ایسی تھی، والدہ چارپائی پر بیٹھتی تھی، ہم اس کے قدموں میں بیٹھتے تھے۔ وہ پکڑ کے بٹھاتی تھی کہ بیٹا ادھر آؤ، تب چارپائی پر بیٹھتے تھے، ورنہ قدموں میں بیٹھتے۔ ہمارے بچے چھوٹے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ ابو اس طرح جا کر اپنی امی کے قدموں میں بیٹھتے، ہمیں ان کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑا۔ انہوں نے زندگی کے ان اعمال سے ان اخلاق کو خود سیکھا۔ یہ خدمت سکھانی پڑتی ہے، اور اس خدمت سے پھر والدین کی کیا دعائیں ملی، ہم ان کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ ماں باپ بوڑھے بھی ہوں، ان کی زبان سے نکلے ہوئے کچھ الفاظ ایسے اوقات ہوتے ہیں اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں۔ تو خدمت کا جذبہ، یہ تیسرا لفظ ہے۔ ان کو بیٹھ کے واقعات سنائیں،
کہ خدمت اس طرح کی جاتی ہے، اس طرح فلانے کی، اس طرح یہ ہوا، تاکہ بچوں کے اندر ایک شوق. ہمارے ایک دوست تھے، توجہ سے بات سنیے چونکہ میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. وہ ایک بڑے بزرگ تھے، ان کے گھر میں گئے، بات ذرا توجہ سے سنیے گا. تو وہ جو میزبان تھے ان کا ایک بیٹا تھا کوئی 9-10 سال کا. انہوں نے اس کے ذمہ لگا دیا کہ بیٹا آپ نے اس مہمان کی خدمت کرنی ہے. یہ خود بڑے نیک، دیندار، متقی، پرہیزگار اور ایک بڑے یعنی کمپنی کے ڈائریکٹر تھے. اللہ نے دین بھی دیا، دنیا بھی دی تھی ان کو. کہنے لگے وہ بچہ ایسا سلیقہ مند، ہر چیز اس نے تیار کی ہوئی، وقت پہ دسترخوان لگاتا اور اس پر برتن رکھتا، کھانا لاتا. مجھے اس کو دیکھ کر محسوس ہوتا کہ ہاں مجھے اس کی بھی ضرورت تھی. میں صبح اٹھتا تو مجھے گرم پانی ملتا. بچہ ایسا سلیقہ مند، ہر چیز وہ تیار کر کے رکھتا. کہنے لگا کہ 2 دن میں اس بچے نے میرا دل مو لیا. میں تمنا کروں کہ کاش میرے بچے بھی ایسے خدمت گزار ہوتے. وہ آتا اور جو کام ہوتا کر کے چلا جاتا، آتا کام کر کے چلا جاتا. کہنے لگا میرے دل میں خیال آیا کہ آج جو ہے نا یہ آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گا کہ اس کو یہ باتیں سمجھائی کس نے. اگلے دن وہ آیا اور اس نے ناشتہ رکھا اور ناشتہ رکھ کے جانے لگا. تو کہنے لگے میں نے جلدی میں اس بچے کو کہا کہ بچہ ذرا میری بات سنو. تو وہ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بتاؤ تم سب سے بڑے ہو، تم سب سے بڑے ہو. پوچھنے کا مقصد تھا کہ بھائی تم باپ کے بڑے بیٹے ہو. تو کہنے لگے میں نے جلدی میں جب کہا نا کہ تم سب سے بڑے ہو تو بچہ تھوڑا سا شرمایا، پیچھے کو ہٹا اور مجھے دیکھ کر مسکرا کے کہتے انکل سچی بات تو یہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں. انکل سچی بات تو یہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں. بہن بھائیوں میں میری عمر زیادہ ہے تو الفاظ ہی نا، مگر ادب اور سلیقہ ہوتا ہے کوئی. تو یہ تربیت کہلاتی ہے. تو 3 باتیں ذہن میں رکھیے، ان کو آزما لیجئے. ہمیشہ آپ اس کا اتنا فائدہ دیکھیں گے کہ آپ کہیں گے کہ ہمیں کسی درویش نے کوئی 3 ہیرے اور موتی تحفے میں دے دیے تھے. 100 سبق پڑھنے کی بجائے یہ 3 باتوں کا سبق پڑھ لیجئے. انشاءاللہ بچے کی تربیت ایسی ہوگی، آپ کا دل خوش ہوگا بچے کو دیکھ کے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. آپ کہیں گے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان بچوں کو جنہوں نے محنت کی اور انعامات حاصل کیے. بہت خوشی ہوئی ان بچوں کے نام سن کر کہ جو پابندی سے کلاس میں آتے رہے. انعام لینے سے بھی زیادہ خوشی ان کی دی ہوئی. انعام تو کسی نے لینا ہی ہوتا ہے، انعام لینے کا کیا. اس کی خوشی ہوئی کہ پابندی سے اتنے بچے اور بچیاں وہ کلاس میں آتے رہے. یہ بڑی اچیومنٹ ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. اور جن اساتذہ نے یا معلمات نے محنتیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے. جس ادارے کے معاونین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے مقربین میں شامل فرمائے، اور ہم حاضرین کو بھی اللہ ان کی برکتوں سے محروم نہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.